Start in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear student. Hope you all are fine and enjoying a good health. Grade 9 is time to your English lecture. So welcome to the online class of Direction Group of Schools. Dear student, protect yourself and others from COVID-19 because your safety is our top priority. Today is 12 May 2021 and day is Wednesday. Let's continue with lesson number 9, that is all is not lost. یہ سب کچھ نہیں کھویا. Open your book page number 94 and collect all the tools that are necessary for your lecture. Today our lesson objective is to improve our reading skill and discuss the question within the chapter. In this lecture we discuss the willpower of a person and role of a nurse in treatment of a patient. Let's start the reading of paragraph number 3. A fellow nurse came near me and asked. میری ایک ساتھی نرس میں پاس آئی اور مجھ سے پوچھا, رحیلہ what are you doing؟ رحیلہ تم کیا کر رہی ہو؟ Fighting a lost battle. تم ایک ایسے کام کی کوشش کر رہی ہو جس کی کامیابی کی امید نہ ہونے کے برابر ہو. I was shocked. مجھے دکھ ہوا at first پہلی دفعہ to hear a colleague making a hopeless comment کہ اپنے ساتھی کے ایک نا امیدی کی بات کرتے ہوئے مجھے اس بات پر بہت افسوس ہوا. Then I replied. پھر میں نے جواب دیا. I am trying to make her brain process her sister's voice. کہ میں اس کے جو دماغ ہے اس کے فعال کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کی بہن کی آواز کے ذریعے. Also I am doing my best to ensure that میں یہ بھی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے ٹانگوں اور بازوں کی مناسب ورزش ہو. This might help her to walk like a normal person. یہ اس کے ایک عام انسان کی طرح چلنے میں مدد کرے گا. Meanwhile a senior doctor on duty walked in. اسی دوران ایک سینئر ڈاکٹر جو ڈیوٹی پر تھا داخل ہوا. He gave me an ironic smile and said. تنزل مجھ پر مسکرایا اور کہا, If you spend most of your duty hours on one patient, اگر تم اپنا زیادہ تر وقت صرف ایک ہی مریض پر گزارو گے, we will have to recruit more nurse to attend to other patient. تو پھر ہم دوسرے مریضوں کی تیمہ داری کے لیے زیادہ نرسوں کو بھرتی کرنا پڑے گا. پلیز گو, مہربانی کر کے جاؤ, اینڈ سی ادر پیشنٹس, اور باقی مریضوں کو دیکھو. We do not have much hope. ہمیں کوئی زیادہ امید نہیں ہے. For her, اس کی I don't think that she can even ever walk again. کہ یہ کبھی دوبارہ چل سکے گی. I was upset. میں پریشان ہو گئی تھی. The advice to leave the patient unattended did not seem right. مریض کو بغیر دیکھ بھال کے چھوڑ دینے کا مشورہ مجھے صحیح معلوم نہیں ہو رہا تھا. I knew that. میں جانتی تھی. She had suffered from major neural damage. کہ وہ بہت بڑا اعصابی نقصان کو برداشت کر رہی ہے. But she needed. لیکن اسے ضرورت ہے. To give a chance. اسے ایک موقع دینے کی. An inner voice somewhere within me spoke. میرے اندر سے یہ کہیں آواز آئی. Try once for her. ایک دفعہ اس کے لیے کوشش کرو. I went to the senior nurse and told her that. میں سینئر نرس کے پاس گئی and told her that. اور میں نے اسے بتایا. I wanted to help this patient. میں اس مریض کی مدد کرنا چاہتی ہوں. And for work with her more closely. اور میں اس کے بہت قریب ہونے کے لیے ہو کر اس کا کام کرنا چاہتی ہوں. The senior nurse looked at me. سینئر نرس نے ایک میری طرف دیکھا with utter surprise. بہت حیرانگی کے ساتھ. And remarked that she had orders from the doctor in charge. کہ اسے آرڈر ڈاکٹر انچارج اور ڈاکٹر ان کی طرف سے آرڈر آئے ہیں ٹو شفٹ ہر ٹو دا جنرل وارڈ کہ ان کو جنرل وارڈ کی طرف منتقل کر دیا جائے. دا ڈاکٹر تھاٹ دیٹ شی واز ہوپ لیس. ڈاکٹر سوچ رہے تھے کہ وہ اس لڑکی کے لیے بہت نا امید ہو گئے تھے. اینڈ دا بیڈ مسٹ بی اسپیئر فار ادر پیشنٹ. کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا مریض جو بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کو ایک جنرل وارڈ میں شفٹ کر دینا چاہیے اور باقی مریضوں کے لیے اس بیڈ کو خالی کر دینا چاہیے تاکہ ان کے لیے بھی جگہ بن جائے. آئی واز شاک ٹو ہیئر دس. میں یہ سن کر بہت پریشان ہوئی. دا پیشنٹ فیملی آلسو ریکویسٹڈ می. مریض کے جو خاندان والے ہیں وہ مجھ سے درخواست کر رہے تھے ہماری مدد کریں. دیم فائٹ دا کیس. کہ اس بیماری میں لڑنے کے لیے سم تھنگ نیڈیڈ ٹو بی ڈن.
کچھ کرنے کی ضرورت تھی. I could not leave my patient. میں اپنے مریض کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی. fighting اور lost battle on her own, کہ وہ ایک ایسی بیماری کے لیے لڑے جس کی ٹھیک ہونے کی امید بہت کم ہو. I made up my mind. میں نے اپنا دماغ بنا لیا تھا، کہ اس نے اپنے ایک مائنڈ سیٹ اپ کر لیا تھا. ٹو رسک مائی کیریئر، اپنے مستقبل کو اس نے رسک پر چھوڑ کے. اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ، اور اس نے مریض کی مدد کی. ریکویسٹڈ دا سینئر ڈاکٹر، اس نے اپنے سینئر ڈاکٹر ہیں ان سے درخواست کی. ٹو allow me to attend this young helpless پیشنٹ، کہ مجھے اجازت دیں کہ میں جو یہ نوجوان جو ناقابل علاج مریضہ ہے، میں اس کی مدد کروں. سم ہو، کسی طرح. آئی واز ایبل ٹو میک دا پیشنٹ اسٹے دا ICU، میں مریضہ کو ICU میں ٹھہرانے کی اہل ہو گئی. آئی کنٹینیو ٹو ورک آن ہیرا، میں نے ہیرا کی دیکھ بھال جاری رکھی. بٹ شی واز ناٹ میکنگ مچ ریکوری، لیکن وہ کچھ زیادہ صحت یاب نہیں ہو رہی تھی. آئی فیلٹ، میں نے محسوس کیا. ایز ہیلپ لیس ایز ہر ٹو سی ہر لائی آن بیڈ میزریبل اسٹیٹ، میں اس بستر پر بری حالت میں پڑا ہوا دیکھ کر ایسا ہی محسوس کرتی تھی جتنا کہ وہ کرتی ہے. could I able to justify my stance before the senior ڈاکٹرز، کیا میں اپنا جو موقف ہے، اپنا جواز ہے، وہ کہتی ہے کہ سینئر ڈاکٹر کو پیش کرنے کے قابل ہو سکوں گی. آئی ڈڈ ناٹ لوز ہوپ، میں نے اپنی امید کو نہیں چھوڑا تھا. آئی کنٹینیو ٹو ورک ود دا پیشنٹس، میں نے صبر کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھا. اینڈ کیپ ڈوئنگ ایکسرسائز بیدار ہوئی، اس پہ بہت سی ورزشیں کروائیں. گریجولی آہستہ آہستہ ہی could see her making a small recovery، میں نے اس میں تھوڑی سی جو ہے صحت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. ون ڈے آئی واز thrilled to see her، میں ایک دن پرجوش ہو گیا جب میں نے دیکھا. I lift her little finger، جب جو چھوٹی انگلی ہے اسے اٹھاتے ہوئے دیکھا تو کہتی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. آل واز ناٹ لاس، سب کچھ ضائع نہیں ہوا تھا. اوکے اسٹوڈنٹ، آپ نے ان پیراگراف کی ٹرانسلیشن لرن کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو یونٹ ریلیٹڈ کویسچن آنسر ہیں جو ہم نے پیراگرافس کی پریویس لیکچر میں، اس لیکچر میں ہم ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کی، ان میں سے ایک کویسچن آنسر ہے. ان کو بھی آپ نے اپنی نوٹ بک پہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اور لرن کرنا ہے. کویسچن نمبر 1 ہے واٹ از این ICU ان ہاسپٹل. کہتے ہیں ICU کیا ہے. ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا ICU کیا ہے. این انٹینسیو کیئر یونٹ. انٹینسیو کیئر یونٹ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ مریض کو بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. این انٹینسیو کیئر یونٹ از کریٹیکل کیئر یونٹ. انٹینسیو تھراپی یونٹ اور انٹینسیو ٹریٹمنٹ یونٹ از دا ہائیلی اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹ آف a hospital that provide intensive care medicines. The second question is to what extent does the recovery of a patient depend upon the doctor and the nurse. کہتے ہیں کہ کتنا یہ ہے پیشنٹ کا ریکور ہونے کا وہ ڈاکٹر اور نرس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. The recovery of the patient depends upon the doctor and the nurse to a very large extent. A patient can't recover without their treatment and proper care. کہتے ہیں کہ کتنا ڈاکٹر پہ اور نرس پہ تو بہت زیادہ پیشنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی ریکوری کے لیے. اس کے ٹریٹمنٹ کے بغیر اور کیئر کے بغیر کوئی پیشنٹ کیا ٹھیک نہیں ہو سکتا. کویسچن نمبر 3 ہے واٹ ڈو یو انفر اباؤٹ دا پروفیشنل اسکل فرام دا ایکسپریشن ٹرائی ونس فار ہر. کہتے ہیں آپ اس بات سے کہ ایک دفعہ اس کے لیے کوشش کرو. اس بات کے اس کی جو پروفیشنل اس کی ہیں اسکلس، اس کے لیے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیا آپ اس کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں. She had a dull confidence on her that she could make the patient recover. She is very kind, sincere, devoted and caring nurse. She stuck to her opinion. Her expression try once for her speak her profession skill. تو وہ جیسا کہ دیکھا اپنی نرس جو ہے وہ اپنے آپ بہت پورے اعتماد ہے، بہت کانفیڈنٹ تھی کہ وہ پیشنٹ کو بالکل ٹھیک کر دے گی. وہ اس حق میں نہیں تھی کہ پیشنٹ کو ان اٹینڈڈ چھوڑا جائے. اس کے لیے وہ کہتی ہے کہ اس کے لیے اس کو پراپر کیئر کی ضرورت ہے. اس لیے وہ کہہ رہی تھی کہ اسے ICU میں رکھا جائے. اس بات سے اس کی جو پروفیشنل سکلز ہیں وہ نظر آ رہی تھیں. ان تینوں کویسچن کو آپ نے لرن کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، جو ہوم ورک ٹاسک از ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن آف پیراگراف نمبر 3, 4, 5 and 6 and learn and write the question answer within the chapter. Sample is given in the previous slide. Okay student, your lecture is end here. If you don't understand anything, please ask me freely. Take care of yourself. Allah Hafiz.